ہمارے ذہنوں میں ایک تصور ہوتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے بال ہوں گے. ہم اپنے بزرگ کا نام لیتے ہیں جیسے غوث پاک ہے, خواجہ غریب نواز ہے, داتا علی حجویری ہے, یہ اللہ کے ولی ہیں. ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تصور آتا ہے ان کے پاس بڑی تسبیح ہوگی, وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر جنگل میں رہتے ہوں گے, کسی رشتہ دار سے کوئی ملاقات نہیں کرتے ہوں گے, وہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہوں گے, نہ ان کی شادیاں ہوں گی نہ ان کے بچے ہوں گے, اور بعض یہ بھی تصور رکھتے ہیں کہ وہ کپڑے بھی تبدیلی نہ کرتے ہوں گے. میں نے کہا نا کہ ہمارے ماضی کے چند غبار آلود تصورات میں سے ایک تصویر یہ بھی, ہمیں بتایا گیا غلط, ہم تک علم دین پہنچایا گیا غلط, ہم ایسے لوگوں کو سن بیٹھے کہ جنہوں نے ہمارے بزرگوں کے تصورات ہی کو خراب کر دی. ایسا نہیں ہے, آپ اٹھا کر دیکھیں, حضور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حلال کمائی کیا کرتے تھے, آئینے کا کاروبار تھا آپ آستانے میں بیٹھ کر صرف پانی دم نہیں کیا کرتے تھے, چینی دم نہیں کیا کرتے تھے, تعویذ نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ آپ مسند افتاء میں بیٹھا کرتے تھے. آپ مفتی اسلام تھے, حضور غوث اعظم مفتی اسلام تھے, شیخ الحدیث تھے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگان دین ہے. امام اعظم ابو حنیفہ یہ عالم دین ہے, مفتی ہے. امام شافعی, امام مالک, امام حنبل, حضرت امام ظفر ہو گئے, حضرت سفیان ثوری ہو گئے, سارے یہ احادیثوں کو روایت کرنے والے ہیں. بزرگان دین ایسے نہیں ہیں جیسا نقشہ ہمیں بتایا گیا ہے. ہم سنیں, بزرگان دین گھر بھی رکھتے, گھر والوں کو بھی رکھتے تھے, خرچہ بھی دیا کرتے, شادیوں میں بھی جاتے تھے, جنازوں میں بھی شرکت کرتے تھے, تمام معاملات یہ ہماری روٹین کے مطابق کرتے تھے. فرق یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے شریعت کو مقدم رکھتے تھے. ہم ہر کام کرنے سے پہلے نہیں سوچتے یہ جائز ہے ناجائز ہے.